اسلامی پوائنٹ آف ویو ہے وہ صرف یہ ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے کہ بھائی یہ جو ساری جو واقعات ہیں نا کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا اور کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، سرکنڈوں کا لباس پہنایا گیا اور جو ہے وہ تشدد کیا گیا ان کے اوپر، اور وہ جو کراس تھی وہ اٹھا کے لے کے آئے اور پتھر مارے گئے اور یہ کیا، یہ ساری باتیں جو ہیں دیکھیں یہ سب اسرائیلی روایات ہیں۔ اس کا اسلام سے یا احادیث سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے اسلام سے، یعنی اس میں کہیں یہ ایسے واقعات لکھے نہیں کہ جی اس طرح سے جو ہے ان کی تذلیل کی گئی، ان کے اوپر مقدمہ چلایا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کل کے پروگرام میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے حوالے سے گفتگو ہوئی، ان کی پیدائش کے حوالے سے گفتگو ہوئی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق گفتگو ہوئی، اور میں نے آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم میں واپس آئیں تو اب قوم کے لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا، اے مریم یہ بچہ کہاں سے آیا اور تو کہاں سے لے آئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ حضرت مریم کو کہ آپ نے خاموش رہنا ہے، آپ نے جواب نہیں دینا، کیونکہ الزام لگانے والے تو الزام لگائیں گے، جو آج لگا رہے ہیں وہ آج بھی لگائیں گے، جنہوں نے آئندہ لگانے ہیں آئندہ بھی لگائیں گے، لیکن آپ نے جواب نہیں دینا۔ اور کیا جواب دینا ہے؟ آپ نے کیا کہنا ہے؟ انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے کہ میں روزہ رکھوں خاموش رہنے کا۔ فلن اکلم الیوم انسیہ، کہ میں آج کے دن کسی انسان سے بات نہیں کروں گی، یہ یعنی اس بات کی نظر مانی ہے۔ ان کی شریعت میں اس قسم کی نظر مانی جا سکتی تھا، جیسے ہمارے ہاں روزہ ہوتا ہے نا، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں تو ان کے ہاں ہوگا یہ۔ تو فاشارت الیہ، صرف اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچہ ماں کی گود کے اندر گفتگو کرے؟ تو جب حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچہ ماں کی گود میں بات کرے؟ قال انی عبد اللہ، تو حضرت عیسیٰ نے کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، تو تم لوگ اس معاملے کے اندر شک میں مت پڑو کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، پیغمبر ہیں اور مریم کے بیٹے ہیں، اور وہ خود اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ میں عبداللہ ہوں، ابن اللہ نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ تو لہذا ناظرین، پھر میں نے عرض کیا کہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، آپ کو پریشان کیا گیا، آپ بڑی پریشان ہوئی، کئی دفعہ قتل کرنے کی کوشش کی گئی، تشدد کرنے کی کوشش کی گئی، تو آپ اپنے صاحبزادے کو لے کر جو ہے وہ چلی گئیں ایجپٹ۔ اور ہم جب بھی جاتے نا تو وہ جو جریکو ہے وہاں پر ایک چرچ ہے، اس جگہ وہاں پہ راتیں انہوں نے وہاں قیام کیا، پھر وہ وہاں سے ہوتی ہوئی ایجپٹ گئیں، پھر جب تقریباً 13 سال کے ہو گئے تو واپس آئیں فلسطین، اور پھر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ دعوت دینا شروع کر دی، اور آپ جوان ہو گئے اور آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیا، اور آپ کی جو محنت تھی تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ 12 حواری تھے جو آپ کے ساتھ رہتے تھے، یہ حواریون، اور حواری حور کی جمع ہے، حور کہتے ہیں سفیدی کو، بہت زیادہ سفید، حور کو بھی حور اسی لیے کہا جاتا ہے، ان کو اس لیے کہا جاتا ہے حواری کہ یہ کیا کرتے تھے، یہ کپڑے دھوتے تھے، اور کس بنیاد پہ کہ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے
کہا کہ عیسیٰ آپ جو ہے وہ دعا کریں، حل ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ہمارے لیے مائدہ اتار دے۔ تو آپ نے دعا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولینا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ تو اب جب مائدہ اترا آسمان سے کھانا، تو انہوں نے یعنی کیا کہ تکون لنا عیدا لاولینا وآخرنا، اور وہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہو، پھر اسی طریقے سے اطمینان قلبی کے لیے، اور ہم مطمئن ہو کر بھائی دین کا کام کریں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، عبادت کریں، تاکہ ہمیں روزگار کی فکر نہ ہو۔ تو ایک دن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، کیا ہم سے زیادہ بہتر بھی کوئی شخص ہو سکتا ہے کہ جس کو کوئی فقر و فاقہ نہیں ہے، لوگوں کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے؟ آپ نے فرمایا، تم سے زیادہ بھی افضل وہ شخص ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے کمائی کرتا ہے، جو محنت مزدوری کر کے کما کے کھاتا ہے۔ تو پھر اس بنیاد پہ ان لوگوں نے، حواریین نے، پھر کیا کیا، یہ کپڑے دھوتے تھے تو اور کپڑوں کو سفید کر دیتے تھے، صاف کرتے تھے، اس لیے ان کو حواریون کہا جانے لگا۔ یا انہوں نے اپنے قلب کو باطنی بیماریوں سے دور کر لیا تھا۔ تو یہ 12 حواری تھے، اور انہی میں سے ایک یوداس بھی تھا، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کی تھی۔ اچھا، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اب جو یہودی تھے وہ تو ان کے مخالف تھے، حالانکہ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور ان کا وہ انتظار کر رہے تھے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، جیسے ان کی کتابوں کے اندر لکھا تھا۔ تو یہ بھی انتظار میں تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو رسالت کا، نبی تو آئے لیکن جو رسالت میں جو گیپ ہے وہ 1400 سال کا گیپ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تک جو ہے 571 سال کا گیپ ہے۔ تو انتظار تو یہ حضرات کر رہے تھے، تو کیونکہ حضرت موسیٰ کے بعد بھی تو کئی اور پیغمبر آئے ہیں نا، وہ خاص طور پہ علم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، تو وہ تو حضرت شمیل علیہ السلام تھے، اور جیسے حضرت زکریا علیہ السلام وہ بھی پیغمبر تھے۔ تو اب یہ جو رسالت کی جو 5 اولو العزم انبیاء کرام ہیں نا، جو رسول ہیں 5 اولو العزم، سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہذا اب انتظار کر رہے ہیں، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو ان کو ڈسرسپیکٹ کرنا شروع کر دیا، ان کو ستانا شروع کر دیا، ان کو پریشان کرنا شروع کر دیا، اور جو رومنز تھے جو اس وقت بت پرست تھے اور مشرک تھے، وہ جو ان کا جو گورنر تھا اس کو بھی ورغلانا شروع کر دیا، اور اس کو کہا کہ یہ تو تمہارے خلاف سازش کر رہے ہیں، یہ تو تمہاری حکومت کو ختم کر دیں گے۔ تو لہذا ایک تیر سے 2 شکار کے، خود سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچائے بلکہ ان کے کھاتے میں ڈال دیں۔ اور رومنز جو تھا وہ چاہتا تھا، وہ کوشش کر رہا تھا کہ بھئی جتنی زیادہ بچت ہو سکتی ہے بچت ہو جائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کرنا پڑے، سزا نہ دینی پڑے، کیونکہ وہ خود بھی معتقد ہو گیا تھا، لیکن اس کی بیوی جو تھی وہ معتقد ہو چکی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو لہذا لیکن یہ جو بڑے بڑے ربائی تھے انہوں نے اس کو ورغلایا، اور ورغلانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بلیس فہمی کے اور کس کے تختہ الٹنے کے، حکومت کو گرانے کے الزام میں گرفتار کروا دیا۔ تو لہذا ناظرین، جو اسلامی پوائنٹ آف ویو ہے وہ صرف یہ ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے کہ بھائی یہ جو ساری جو واقعات ہیں نا، کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا اور کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، سرکنڈوں کا لباس پہنایا گیا، اور جو ہے وہ تشدد کیا گیا ان کے اوپر، اور وہ جو کراس تھی وہ اٹھا کے لے کے آئے اور پتھر مارے گئے، اور یہ کیا، یہ جو 15 اسٹیشن ہے نا، ہم بھی جب جاتے ہیں نا بیت المقدس اولڈ سٹی کے اندر، تو وہ جو اسٹیشنز ہیں ان میں سے وہ دکھاتے ہیں کہ بھئی یہ اس جگہ پہ، ہر جگہ پہ وہ نشانات ہیں، چرچ ہیں، چھوٹے چھوٹے سے گرجا گھر ہیں۔ تو
اب وہ یہ ساری باتیں جو ہیں دیکھیں یہ سب اسرائیلی روایات ہیں، اس کا اسلام سے یا احادیث سے کوئی اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے اسلام سے، یعنی اس میں کہیں یہ ایسے واقعات لکھے نہیں کہ جی اس طرح سے جو ہے ان کی تذلیل کی گئی، ان کے اوپر مقدمہ چلایا گیا۔ یہ جو کراس ہے نا، کراس کے بارے میں بتاؤں آپ کو، یہ کراس جو ہے وہ کیا ہے؟ کراس جو ہے یہ رومنز کا ایک سمبل ہے، جو یہ کسی غیر رومن کو جب سزائے موت دیتے تھے نا، کہ اس کو جو موت کی سزا دی جائے گی، تو جو غیر رومن ہے اس کو کراس کے اوپر یعنی دونوں ہاتھ ایسے لگا کر کیلیں ٹھوک دیتے تھے ہتھیلیوں پہ، پھر جو ہے وہ اور سینے پہ کیلیں ٹھوک دیتے تھے، سر پہ ٹھوک دیتے تھے، تاکہ وہ اذیت کے ساتھ جو ہے وہ بندہ مرے، لیکن ایسی اذیت ناک، دردناک، کربناک، اور دوسروں کو اس سے عبرت ہو جائے۔ جہاں جہاں سے یہ گزرتے تھے نا، وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ایسے کراس پہ چڑھا دیتے تھے، اور وہ دور سے نظر آتا تھا کہ بھئی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رومنز امپائر کی بغاوت کی ہے، یا ان کے خلاف کوئی یعنی سازش کی ہے، تو جس کی سزا میں ان کو یہ سزا دی گئی ہے، تاکہ لوگ ڈر جائیں اور لوگوں پہ روب بیٹھ جائے، عبرت ہو۔ اور اسی طریقے سے جو غیر رومن جب کوئی جرم کرتا تھا اور اس کو یہ سزا دیتے تھے، اور جب رومن جو کرتا تھا اس نے کوئی اگر کر لیا ہے تو اس کو اگر سزائے موت دینی ہے تو اس کی گردن اڑا دیتے تھے تیزی سے، بس، کیونکہ اس کو زیادہ اذیت نہ ہو، کیونکہ وہ تو رومن ہے۔ تو لہٰذا اس طریقے سے یہ پھر کراس جس کو سزا دی جاتی تھی وہ اپنی کراس خود ہی اٹھا کے لے کے آتا تھا، اور وہ اٹھا کے لے کے آتا تھا اس کو۔ تو حالانکہ اس کراس کا حضرت عیسائیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، یا یہ ایک سمبل ہے، لیکن اس کا کوئی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے مذہب سے اور عیسائی مذہب سے۔ اور اس وقت بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اس وقت جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ کراس اس وقت کہاں پہ ہے اور کس جگہ پہ ہے، تو اس کے بارے میں نے بڑی ریسرچ کی کہ بھئی یہ ظاہر سی بات ہے، یہ کرسچن بھی ڈھونڈتے ہیں نا کہ بھئی وہ کہاں گئے، وہ کراس ہے کدھر۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایتھوپیا، جو ادیسہ بابا ہے نا، اس کے پاس ایک جگہ ہے ایتھوپیا میں، ایک مقام ہے، وہاں پر دفن ہوئی ہوئی ہے، وہاں پر ہے، اور اس کے قریب کوئی بھی آدمی نہیں جا سکتا، وہ پروٹیکٹڈ ہے۔ واللہ عالم، یوٹیوب پہ ویڈیو بھی موجود ہیں، اور ایک خاتون ہے بڑی اچھی ڈاکومنٹری بناتی ہیں، تو انہوں نے بڑی ایک ریسرچ کی کہ وہ کراس کدھر گئی، وہ جو صلیب تھی جس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چڑھایا گیا تھا، تو وہ کدھر ہے۔ تو وہ بھی ریسرچ کرتے 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 پہنچی ہے، اور اس نے کہیں سوڈان کے پاس کوئی جگہ نکالی کہ یہ وہاں پہ ہے کوئی۔ میں نے لیٹسٹ جو دیکھی اس کے اندر یہ ہے کہ جی وہ ایتھوپیا کے اندر ہے، واللہ عالم۔ میں صرف عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت وہ کدھر ہے، یعنی وہ اصل اس کا وجود بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو لہذا ناظرین، اب یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ جب مخبری کر دی، اس نے پیسے لیے، اور پیسے لینے کے بعد ان کا جو ایک حواری تھا، اور وہ اس نے آ کے بولا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جگہ پہ ہیں۔ تو لہذا اب رومن جب فوج لے کے آئے پکڑنے کے لیے، تو جب وہ اندر گئے ہیں تو قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن کیا ہوا، معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ اب معاملہ مشتبہ کیسے ہوا؟ یہ جو یہوداس تھا، اس کی شکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیسی بنا دی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دی۔ اور جب یہ اندر گیا تو پیچھے جب فوجی آئے تو انہوں نے اسی کو پکڑ لیا، تو یہ کہتا رہا کہ بھئی میں نہیں ہوں، وہ ہیں۔ تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے اس کو پکڑ کر سولی پہ چڑھا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ بر رفعہ اللہ الیہ، کیا قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم وان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ ما لہم من علم، کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ صرف اپنے گمانوں پر چل رہے ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے وما قتلوہ یقینا، انہوں نے یقینی طور پر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ قتل نہیں کیا۔ اب دیکھیں یہاں پر معاملہ مشتبہ ہو گیا، اور انہوں نے چڑھا دیا یہوداس کو کہ بھئی یہ جو ہے وہ کون ہے، یہی عیسیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔
اور ہم جب جاتے ہیں نا مسجد اقصیٰ تو وہاں پہ ایک پہاڑی ہے جو جبل زیتون ہے، وہاں پہ ایک مسجد ہوا کرتی تھی. پھر وہ جب کروسیڈر آئے انہوں نے وہاں ایک چرچ بنا دیا، تو اس کو مسجد صعود الی السماء کہا جاتا ہے. نہ ابھی وہ چرچ ہے نہ وہ مسجد ہے. اور وہاں پر جو ہے ایک پتھر ہے، اس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہے، اس کو کہتے ہیں مسجد صعود الی السماء. تو وہاں سے آتا ہے کہ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، بر رفعہ اللہ الیہ. تو لہذا ناظرین، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا اچھا، اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس دن بقول کرسچینٹی کے جب ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا تو وہ شفاعت کی رات تھی. شفاعت کی رات کون سی رات ہوتی ہے؟ شفاعت کی رات ہوتی ہے جمعے کی رات. تو کہتے ہیں جی جمعے کی مغرب کے بعد شروع ہوتی ہے شفاعت، اور سیٹرڈے کی مغرب پہ ختم ہوتی ہے. تو وہ اس کو گڈ فرائیڈے کہا جاتا ہے، ایسٹر فرائیڈے. اور پھر جو ہے وہ اس طریقے سے وہ 3 دن کہتے ہیں کہ جی وہ سوئے ہیں، ان کو موت طاری ہوئی اور پھر ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا. تو یہ جو ایسٹر کی جو سیلیبریشن ہوتی ہے اس میں جب آپ حضرات دیکھتے ہیں یہاں بھی ایسٹر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. تو لہذا مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ بھئی ان کو کسی قسم کا کوئی انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا، نہ وہ ان کو قتل کر سکے. اچھا جی، یہاں تک تو یہ بات ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، بر رفعہ اللہ الیہ. تو انشاءاللہ کل جو ہے وہ اس حوالے سے کہ بھئی ہمارا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یعنی کیا ہونا چاہیے اور کیا ہے، اور تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ جو ایشوز ہیں کرسچینٹی کے حوالے سے وہ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. یا آج کے لیے بس ہمیں اتنا سمجھنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کیا ہیں؟ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور وہ کلمت اللہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر والد کے پیدا کیا. وہ اللہ جس طریقے سے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. قرآن کہتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین. کہ حضرت عیسیٰ کی مثال ایسے ان مثل عیسیٰ عند اللہ، اللہ کے نزدیک کمثل آدم، جیسے کہ آدم خلقہ من تراب، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو مٹی سے پیدا کیا. ثم قال له کن فیکون، پھر کہا ہو جاؤ، وہ پیدا ہو گئے بن گئے. اللہ کی کن سے فیکون ہو گیا. الحق من ربک، حق تمہارے رب کی طرف سے بیان ہو چکا، اور اب تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. کیا مطلب؟ یہاں کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر والدین کے پیدا کیا، بغیر والد اور والدہ کے پیدا کیا. تو اللہ کہتا ہے کہ بھئی جیسے ہم نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، اسی طرح سے ہم نے عیسیٰ کو بغیر والد کے پیدا کر دیا. اور ہم نے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو جو ہے بغیر ماں کے پیدا کیا. اب دیکھیں اللہ کی قدرت. ایک انسان ہے حضرت آدم جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، اور ایک انسان ہے حضرت اماں حوا جو بغیر ماں کے پیدا ہوئیں، اور ایک انسان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے. بغیر ماں باپ کے حضرت آدم، بغیر ماں کے حضرت حوا، بغیر والد کے حضرت عیسیٰ. اور عام طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام جو ہے وہ پیدا ہوئے والد اور والدہ ماں باپ سے. اور اس سے بڑھ کر کہ دیکھیں یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تینوں نشانیاں بیان کر دی نا، کہ ایک انسان کو اللہ پیدا کر رہا ہے بغیر ماں باپ کے پیدا کر رہا ہے، بغیر باپ کے پیدا کر رہا ہے، بغیر ماں کے پیدا کر رہا ہے، پھر ماں اور باپ کے وجود سے پیدا کر رہا ہے، ان کے نطفے سے پیدا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پہاڑ سے پیدا کر دیا. اب اونٹنی بھی ایک جاندار ہے، اس کے اندر ایک روح ہے، جسم ہے اس کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو پہاڑ سے پیدا کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں قدرت ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ دیکھو صرف اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے ہیں، تو لہذا ان کو اب کوئی والد چاہیے، تو والد کون ہو؟ والد جو ہے وہ اللہ کو بنا دیا جائے.
والد کس کو بنا دیں؟ اللہ کو بنا دیں۔ تو کہا یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اگر یہی تم اصول اپناتے ہو کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لیے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو پھر آدم علیہ السلام کو کیا ہونا چاہیے؟ آدم علیہ السلام کو تو پھر حضرت عیسیٰ کا بڑا بھائی ہونا چاہیے اور اللہ کا بڑا بیٹا ہونا چاہیے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی نظریہ رکھنا چاہیے کہ بھئی آدم علیہ السلام کو بھی پھر اللہ کا بیٹا مانو نا، بڑا بیٹا مان لو۔ کیوں نہیں مانتے؟ مان لو، کیونکہ وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت حوا کو پھر اللہ کی بیٹی مان لو، کیونکہ وہ تو بغیر ماں کے پیدا ہوئی ہیں۔ تو ان کی ماں کون ہے؟ تو کیا اللہ کو ان کی ماں بنائیں گے ہم؟ بغیر ماں کے پیدا ہوئی تو کیا کہا جائے گا کہ بھئی حضرت اماں حوا کی جو والدہ ہیں وہ اللہ ہے؟ تو اللہ کہتا ہے دیکھو یہ جو ہے الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ تو یہ چیز جو ہے اس میں شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے حیات دی، زندگی دی، تو وہ میں نے عرض کیا نا کہ وہ کل میں اس پہ تفصیل سے گفتگو کروں گا، کیونکہ وہ پورا ایک موضوع ہے، اور پھر ہمارا جو عقیدہ اور نظریہ ہے وہ بھی بیان کروں گا۔ تو آج صرف یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ۔ یہ اللہ کہتے ہیں یا اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو۔ کہ کہاں تم نے اتنی محبت کرتے 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 تم نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنایا، پھر خدا کا بیٹا بنا کے خدا ہی بنا دیا کہ بھئی خدا ہی ہے۔ یعنی نصارہ کا ایک فرقہ ہے، ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ نہیں پیدا ہوئے بلکہ خدا اللہ ان کے اندر حلول کیا حضرت مریم کے رحم میں، اور حضرت عیسیٰ کے روح میں اللہ ہی جو ہے وہ اس کا وجود ہو گیا، اس کی پیدائش ہوئی ہے، وہ دنیا میں آیا۔ حضرت عیسیٰ جیسے وہ ہے نا اوتار، جو ہندوؤں کا ایک عقیدہ ہے نا، نظریہ ہے اوتار، وہ کسی بھی انسان کو کسی شے کو کہتے ہیں یہ اللہ کا روپ ہے، اللہ اس کے اندر حلول کر گیا ہے۔ تو اب وہ تین نہیں بلکہ ایک ہے، ایک نہیں بلکہ تین ہے۔ اب کنفیوژن ہے نا، کیا کریں؟ توحید کو بھی ماننا ہے اور تثلیث کے بھی قائل ہیں، سلوس جس کو سلوس کہا جاتا ہے، تثلیث۔ ولا تقولوا ثلاثہ، قرآن کہتا ہے یہ مت کہو کہ تین۔ پھر حضرت چلیں آپ بیٹے اور باپ کے وجود کو تو ایک تسلیم کرنے کو تیار ہیں کہ جی چلو، پھر حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ کہاں سے، جو مقدس روح ہے، وہ جو عقیدہ ثلاثہ ہے، تثلیث ہے، اس میں اللہ بیٹا مقدس روح، تو جو ہولی اسپرٹ ہے اس کو آپ کیا مقام دیں گے؟ تو ایک فرقے نے کہا بھائی یہ تو بڑا مشکل ہو رہا ہے، ان کو کس طریقے کے ساتھ اس میں شامل کیا جائے؟ تو انہوں نے ہولی اسپرٹ کو نکال دیا، کہا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو داخل کر دو۔ ایک فرقہ کہتا ہے جی وہ عقیدہ تثلیث کیا، اللہ بیٹا اور ماں حضرت مریم، تو لہذا پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو لہذا اب دیکھیں ایک بنیادی طور پر ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف ہمارا نظریہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو نصارہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا، اور ان کو جو ہے وہ اذیت دی گئی، ان کے اوپر تشدد کیا گیا۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ موت کا آنا، تشدد کا ہونا، زخمی ہونا، یہ ساری صفات تو بشری صفات ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ موت جس کو آ گئی اس کو زوال آ گیا، وہ فانی ہے۔ اور اللہ کے بارے میں، خدا کے بارے میں عقیدہ تو یہ ہے کہ وہ قدیم ہے، باقی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اس کو زوال نہیں ہے۔ یہاں تو زوال ہو گیا، تو اب کیا کریں؟ تو لہذا اس حوالے سے قرآن کہتا ہے کہ دیکھو شک میں مت پڑو، اور سیدھا سیدھا معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ہمارا بنیادی طور پر عقیدہ ہے۔ اور ہر آسمانی مذاہب کو ماننے والے، اور دیکھیں اسی طریقے سے جو کتابوں کو مانتے ہیں، تو ان کا بھی یہی نظریہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔